اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہو یا آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو آج صبح یا شام اس تسبیح کو کسی بھی وقت کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، صبح پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں، صرف 313 بار اس کایا پلٹ دینے والی تسبیح کو اپنی مصروفیات میں سے صرف 1 منٹ نکال کے پڑھ لیں۔ یقین کریں ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن جس تسبیح کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ آج تک آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن آج جب اس عمل کو آپ کر لیں گے تو آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ عمل جو ہے اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح یہ تسبیح 313 بار، اس کی مقدار کیا ہے؟ 313 بار۔ یہ پڑھنی کیسے ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے اور کیا پڑھنا ہے، اس کو جاننے کے اعتبار سے اس ویڈیو کو آپ نے لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ 313 بار جو یہ شخص یہ تسبیح صبح پڑھتا ہے، سب سے بڑی خاص بات یہ ہے شام تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کی اللہ پاک ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کے وقت یا رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ جس کو شک ہے وہ فوری طور پہ اس تسبیح کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق آج پڑھ کر شرطیہ آزما کر دیکھ لے۔ محترم ناظرین، جو لوگ بے روزگار ہیں وہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، ادائیگی کے لیے جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی ان کے گھروں میں بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز اس 1 منٹ کی تسبیح سے تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات اس تسبیح کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح پڑھتا ہے، شام تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، غیبی راستوں سے اللہ پاک اس شخص کو نواز دیتا ہے۔ اللہ کے دینے کے جو راستے ہیں وہ لا تعداد ہے، ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی جس راستے سے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ آپ کو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے مقدار اور ترتیب سے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تماشا دیکھیں ہوتا ہے کیا، آپ کے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ہر شخص آپ کی طرف دوڑا آئے گا، آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ راتوں رات آپ اتنے امیر کیسے ہو گئے۔ اللہ کے جو عطا کرنے کے جو راستے ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے ان کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، وہ قرض اتارنے کی نیت سے اس تسبیح کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ غیبی دولت والی تسبیح ہے۔ غیبی دولت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کو آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے محسوس اور دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس تسبیح کو پڑھ لو۔ بے روزگار ہو تو آپ اس تسبیح کو پڑھ لو، بیمار ہو تو آپ اس تسبیح کو پڑھ لو۔ یعنی کاروباری لحاظ سے اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار چلانے کے لیے آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پھر بھی آپ پڑھ لو۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، اگر آپ کہیں پھنس چکے ہو، آپ کے پاس کوئی
راستہ نجات کا نہیں ہے، آپ بند گلی میں آن پہنچے ہو، آپ مشکل کا شکار ہو، آپ رزق کی تنگی کا شکار ہو، آپ بیماریوں کا شکار ہو، آپ بے روزگار ہو، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے زندگی میں، محترم ناظرین، آج کل ہر انسان بے صبر ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات اللہ کی یہ بھی مدد آ جائے، راتوں رات بے روزگاری ختم ہو جائے، راتوں رات دولت مل جائے، راتوں رات بیماری میں شفا مل جائے۔ اللہ کے دینے کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ آج اللہ سے مانگنے کا وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، مغرب سے پہلے پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے پہلے ضروری جو شرائط ہیں اس تسبیح کو پڑھنے کی وہ بتانا چاہوں گا۔ اس تسبیح کو صبح پڑھنا چاہیں یا شام کو پڑھنا چاہیں، آپ نے یعنی کہ صرف یہ ایک دفعہ پڑھنے والی تسبیح ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے اور پھر شام کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ جو لوگ صبح پڑھنا چاہتے ہیں وہ صبح پڑھ لیں، اور جو لوگ شام کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ شام کو پڑھ لیں۔ جگہ جو متعین کریں وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، باوضو مسلح پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس پورے عمل کے دوران آپ نے بات چیت کسی سے نہیں کرنی، اور آنکھوں کو شروع سے لے کے آخر تک بند کرنا ہے۔ یہ شرائط اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ان شرائط پہ آپ عمل پیرا نہ ہوئے تو عمل جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا، اس عمل سے تاثیر نہیں آئے گی۔ یعنی یہ جو وظیفہ تسبیح کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، اس میں جو شرائط ہیں یہ اللہ والوں کی خاص روحانی شرائط ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان شرائط پہ عمل نہ کیا تو آپ کی اس وظیفہ میں قبولیت نہیں آئے گی، تاثیر نہیں آئے گی، اس لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اب آپ صبح کرنا چاہیں یا شام کو کرنا چاہیں، جس بھی جگہ جس بھی مقام پر بیٹھیں، سب سے پہلے آپ درود پاک سے اس عمل کا آغاز کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھیں تو 3 دفعہ، یا کوئی مختصر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود پڑھیں آپ نے مقدار 3 رکھنی ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ نے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے جو جانے انجانے ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھ لینا ہے۔ کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور یہ مکمل استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ میں اپنے ہر اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں جس کی وجہ سے تو ناراض ہے، اور تو بہترین معافی دینے والا ہے، اور تو ہی درگزر کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح سے مراد ہے 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آج کا پہلا اور یعنی کہ سب سے پہلا عمل ہے، یعنی غیبی مدد حاصل کرنے والا، کایا پلٹ دینے والا جو عمل ہے اس کا پہلا حصہ ہے، پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ نے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور جاوید، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات،
یعنی اللہ پاک زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے تا حیات، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی، اور جب یہ دنیا نہیں تھی، مرز وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ نے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت سے اللہ پاک موجود ہیں اور تا حیات موجود رہیں گے۔ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، آپ نے اس کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مشکل سے نجات کی نیت کرتے ہوئے، قرض سے نجات کی نیت کرتے ہوئے، بے روزگاری سے نجات کی نیت کرتے ہوئے یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار، یا حی یا قیوم دو بار، یا حی یا قیوم تین بار۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ یا حی یا قیوم کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 21 ٹائمز 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ جو تسبیح غیبی تسبیح ہے وہ تیسرے نمبر پہ میں بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو یا حی یا قیوم بتایا، پہلے نمبر پہ میں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یا حی یا قیوم کو 21 بار۔ اب تیسرا نمبر جو ہے یہ اس تسبیح کا ہے، غیبی مدد حاصل کرنے والی تسبیح، جس کو قیا پلٹ دینے والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ تسبیح پڑھ لی، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، لیکن آپ نے صرف ایک بار پڑھ لینی ہے، دن میں بھی ایک بار پڑھنی ہے، آپ نے روزانہ اس تسبیح کو نہیں پڑھنا۔ یہ تسبیح، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں، جو لوگ بیمار ہیں شفا کی نیت سے پڑھ لیں، جو لوگ تنگ دست ہیں رزق کی تنگی دور کرنے کے اعتبار سے پڑھ لیں، جو لوگ جس مشکل کا شکار ہیں اس سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ مقصد کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح آپ نے ایک تسبیح جو ہے دانوں والی تسبیح یا ڈیجیٹل تسبیح جو بھی ہے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، یہ ہر مشکل سے نجات کی دعا ہے، قایا پلٹ دینے والی تسبیح ہے، ہر مشکل میں آسانی کے لیے یہ دعا ہے۔ یعنی اس تسبیح کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو غیبی مدد سے نواز دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ کی غیبی مدد جو ہے اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 313 بار پڑھ لینا ہے، 313 بار۔ جب آپ اس کو 313 بار پڑھیں گے تو آپ نے اس پورے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، آنکھوں کو شروع سے لے کر آخر تک بند کرنا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھتے پڑھتے مقصد کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جس بھی مشکل میں آپ مبتلا ہیں، میرا اللہ پاک اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے راستے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ دولت چاہتے ہو تو دولت ملے گی، جتنی چاہو گے اتنی ملے گی، رزق چاہو گے جتنا چاہو گے اتنا ملے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ نے اس کو 313 بار یکسوئی سے اور توجہ اور دھیان سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا، چھوٹا پڑھا تھا یا درود ابراہیمی، آپ نے اسی مقدار سے آخر میں پڑھ لینا، اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے، یا اللہ اس تسبیح کی مدد سے، اس تسبیح کی برکت سے یا اللہ جو بھی مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔